ابھی انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر کر دیتے ہیں یہ جو مسئلہ ہے کہ اگر والدہ جو ہیں یا والد صاحب ہوں یا والدہ ہوں، اگر وہ حکم دے دیں کہ بھائی آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو سوال ہے کہ طلاق دینا شوہر کے اوپر لازم ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا؟ اچھا، یہ جو مسئلہ ہے یہ نوعیت یہ رکھتا ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں راضی ہیں، ان کا آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، والدین کو اگر کوئی ایشو ہے اور والدین کہتے ہیں طلاق دے دو، اگر تو میاں بیوی کے آپس میں ہی نہیں بن رہی اور وہ دونوں آپس میں خود ہی نہیں رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پر مسئلہ، کیونکہ اب وہ اگر رشتہ ختم کرنے پر آ رہے ہیں تو خود ہی باہم رضامندی سے آ رہے ہیں، اب وہ والدین کی بات ایک مشورہ ہی کہلائے گی۔ یہ جو مسئلہ ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ اس نوعیت پہ علماء نے ڈسکس کیا کہ جس وقت والدین کا حکم ہو کہ آپ طلاق دے دو، لیکن میاں بیوی دونوں آپس میں اپنے رشتے کے اندر وہ ٹھیک ہے، کوئی اور ایشو ہوگا یا نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے اندر ظاہر ہے دو موقف ہے، تحقیقات تو ہوتی ہیں، کوئی بھی مسئلہ آتا ہے اس کے نظریہ سامنے آتے ہیں، تحقیقات سامنے آتی ہیں، دو نقطہ نظر سامنے بن گئے تھے، دونوں متفق ہیں کہ والدین جو ہیں ان کی اطاعت ہمارے دین نے معروف میں لازم رکھی ہے۔ اگر کوئی بھی کام جو غیر معروف ہوگا، ٹھیک ہے، معصیت کا کام ہوگا، قرآن کے خلاف ہوگا، والدین اگر کوئی ایسا حکم دے دیں، والدہ والد صاحب، تو ان کا عزت احترام ہم کریں گے، نیک سلوک ان کے ساتھ کریں گے، بہت اچھا رویہ رکھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ہم اس فالو نہیں کر سکتے، ان کے اس حکم کی ہم اطاعت نہیں کریں گے۔ قرآن کا یہی حکم ہے۔ اچھا، اختلاف یہ ہوا کہ والدین جو ہیں وہ حکم دے دیں کہ بھائی آپ نے بچے کو طلاق دینی ہے، تو کچھ علماء ایسے ہیں ان کو ایسا لگا کہ والدین کی اطاعت کرنا لازم ہے، اور طلاق کا کہہ دینا کہ میاں بیوی رشتہ ختم کریں، تو یہ کوئی غیر معروف کام انہیں لگا بھی نہیں، مطلب انہیں نہیں محسوس ہوا کہ یار یہ کوئی غیر معروف کام ہے، کوئی نیکی سے ہٹ کر کے کام ہے، کوئی برا کام ہے، پر ٹھیک ہے رشتہ ختم کرنا ہے تو کر لیا جائے گا، لہذا والدین کی اطاعت کرنا لازم ہو جائے۔ اچھا، دلیل پوچھی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات نص کی ہے کہ والدین کا اطاعت تو کی جائے گی، یہ حکم ہے، لیکن والدین حکم دیں کہ آپ نے اپنے رشتے کو ختم کرنا ہے تو شوہر پر لازم ہو جائے گا رشتے کو ختم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو ایسی کوئی نص ذکر نہیں کی، ایک روایت ضرور آتی ہے، اور روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے والد محترم نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ بھئی آپ یہ رشتہ قائم نہ رکھیں، طلاق دے دیں، تو ابن عمر نے اپنے والد کی وجہ سے طلاق دی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ ایک روایت ہے، سند بہرحال اس کی ٹھیک ہے۔ اس سے استدلال کیا جاتا ہے اور نتیجہ یہ کہ بھئی والد کی چونکہ اطاعت لازم ہے، اگر وہ طلاق کا حکم دے دیں تو بالکل اس کو مانا جائے گا۔ تو یہ ایک نقطہ نظر سامنے آ گیا، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بعض علماء کے نزدیک طلاق دینا لازم ہو جائے گا۔ اچھا، دلیل کیا قرآن پاک کی کوئی نص سے استدلال ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، قرآن پاک کے اس عموم سے استدلال ہے کہ والدین کی ان کے ساتھ اچھا سلوک چونکہ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا، ان کی اطاعت کا حکم چونکہ اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ اس کے عموم سے استدلال۔ اچھا، نمبر دو، وہ ایک روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے یہ دو چیزیں اپنے دل میں بس رکھیے گا، یہ ہے وہ دلیل جس سے وہ استدلال نارملی کرتے ہیں والدین۔ اچھا، دونوں متفق ہیں، میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ والدین کی اطاعت معروف میں ہوتی ہے، غیر معروف میں نہیں۔ ایک چیز قرآن کو ناپسندیدہ ہے، اس کے اندر اطاعت نہیں ہوگی، ایک چیز اللہ کو ناپسند ہے، اس کے رسول پاک علیہ السلام کو ناپسند ہے، وہ گناہ کا کام ہے، حرام کا کام ہے، اس کے اندر اطاعت نہیں ہوتی۔ ہاں، ان کے ساتھ عزت کا، احترام کا رشتہ ضرور قائم ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ بدتمیزی کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ ایک نقطہ نظر علماء کا بنا تھا، لیکن یہ اتنا انتہائی درجہ کمزور تھا، کمزور استدلالات پر مبنی تھا کہ اس کو کسی بھی محقق نے قبول نہیں کیا، اس کو رد کر دیا۔ اس لیے محققین علماء کرام کو آپ دیکھیں گے متفقہ طور پر ذکر کرتے آئے ہیں کہ نہ بھائی یہ چیز ہی نہیں ہے، جو یہ استدلال کیا گا بونڈا استدلال۔ اچھا، وہ کیوں، میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کی کھل کے جو تحقیق کی شیخ ابن تیمیہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی، اور انہوں نے بہت زیادہ نفیس اس کا ذکر کیا، دلائل دیے اور سمجھایا کہ بھائی یہ چیز ایسا نہیں، اور روایت سے استدلال بنتا ہی نہیں، اور اسی کو پھر محققین علماء نے پسند کیا تھا۔ اچھا، غور کیجیے گا، والدین معروف میں حکم دیں گے ہم مانیں گے، اتباع کریں گے، غیر معروف کے اندر والدین کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ سچویشن یہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ٹھیک ہے، کوئی ایشوز ہے، ہر گھر میں ایشوز ہوتے ہیں، صرف والد نے کہا طلاق دے دے تو کیا بیٹے پر طلاق دینا لازم ہو جائے گا؟ تو سب پرابلم یہ ہے، ہم قرآن پاک سے جب رہنمائی لیں گے تو میاں بیوی کے آپس میں بنی ہے، وہ رشتہ ٹھیک ہے، اس کو اس سے محبت ہے، اس کو اس سے محبت ہے، یہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں رشتے کو،
اب اگر میاں بیوی میں جدائی کروائی جائے گی تو یہ عمل قرآن کی اصطلاح میں، قرآن پاک کی بولی میں یہ معروف عمل بنتا ہی نہیں ہے، نہایت معیوب عمل ہے، بلکہ اتنا بڑا معیوب عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے میاں بیوی میں جدائی کروا دینا، یہ اوصاف ذکر کیے ہیں ان سہارا ٹائپ کے لوگوں کے کہ جنہوں نے ٹوٹکے اختیار کیے اور یہ کوشش کی کہ بس ہم رشتے توڑوائیں، میاں بیوی جدا کروا دیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، میاں بیوی میں جدائی کروانے کے جو ٹوٹکے وہ سیکھ رہے تھے، اعلیٰ درجے کا قرآن پاک نے اس کو معیوب کام قرار دیا۔ نمبر 2، پھر اللہ نے ذکر کیا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ کسی کو ضرر نہیں دے سکتے، اللہ کے اذن کے علاوہ کوئی کسی کو ضرر نہیں دے سکتا۔ ایک تو میاں بیوی کی جدائی، غور کیجئے گا، میاں بیوی کی جدائی، اس کام کو قرآن پاک نے نہایت درجہ معیوب بھی قرار دیا، اس کو عمل سہارا بھی قرار دیا، نمبر 3 اس کو ضرر بھی قرار دیا۔ میاں بیوی کی جدائی کوئی آسان کام ہے؟ ضرر ہے، بیوی کو ضرر ہے، شوہر کو ضرر ہے۔ نمبر 2 اتنا برا عمل ہے کہ اللہ نے اس کو عمل سہارا قرار دیا۔ نمبر 3 اب بتائیے گا، والدین بھی اگر حکم دے دیتے ہیں، میاں بیوی ٹھیک ہیں، ان کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے، اور اگر والدین میں سے کوئی حکم دے دیتا ہے کہ نہیں یہ رشتے میں جدائی ہونی چاہیے، تو یہ اسی عمل سہارا کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 اس کے اندر ضرر آ جاتا ہے، کیونکہ اس کام کو دار اللہ نے خود قرار دیا، ضرر اس کے اندر بھی آ جائے گا، تو یہ چیز معروف کب رہی؟ یہ حکم معروف حکم کب رہا؟ لہذا اس کی اطاعت کیا ہم لازم نہیں ہو سکتی ہے بچے کے اوپر۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہن لباس لکم، عورت جو ہے وہ تمہارے لیے لباس کی حیثیت ہے۔ آسان الفاظ کے اندر میں دنیاوی طور پر آپ کو سمجھاؤں، لباس اتارنے کا کوئی حکم دے دے گا وہ معروف حکم نہیں بنتا جب تک معقول ریزن نہ ہو، جب تک اتنا بڑا آپ کے پاس وجہ نہ ہو کہ قرآن اس کی اجازت دے رہا ہو۔ شوہر چاہ رہا ہے کہ یہ میری لباس بنے، بیوی چاہ رہی ہے یہی میرا لباس بنے، اور دونوں کے اندر سکونت ہے۔ اللہ نے بیان کیا یہ جو رشتہ ہم نے بنایا لیسکن الیہا، دونوں کی سکونت ہے، محبت ہے، الفت ہے، اس الفتوں کو ختم کیا جائے، اس لباس کو اتار دیا جائے، وہ کام معروف کب ہوا؟ وہ تو غیر معروف کام ہوا۔ اسی وجہ سے یہ والدین کا جو حکم ہے یہ غیر معروف کہلاتا ہے، اس کی اتباع کہاں سے کی جائے گی؟ ان کے ساتھ حسن سلوک اعلیٰ درجے کا کیا جائے۔ اچھا پھر کرنا کیا ہے میں آگے تفصیل بتا رہا ہوں۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے شوہر پر لازم رکھا، سورہ نساء کے اندر ذکر ہے عاشروہن بالمعروف، کہ زوجہ کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارنی ہے آپ نے، اعلیٰ درجے کی اخلاق کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو پسند نہیں آتے، شوہر کو بیوی کے پسند نہیں آتے، بیوی کو شوہر کے پسند نہیں آتے، ایک کو دوسرے کے، دوست کو دوست کے، بہت ایسا ہوتا ہے رشتہ داریوں کے اندر، ہر ایک کو کسی دوسرے کا 100% ہر عمل پسند آ رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا بہت سے کام ایسے ہوں گے جو آپ کے ناپسندیدہ بھی ہو رہے ہوں گے، لیکن صبر رکھا جائے، یجعل اللہ فی خیرا کثیرا، اللہ تعالیٰ اس میں انشاءاللہ بہت بھلائیاں ڈالے گا اللہ رب العزت۔ لہٰذا یہ رویہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ 10 چیزیں اچھائی کی ہیں، ایک چیز عیب کی ہے، اس بنیاد کے اوپر کہہ دیا جائے بھائی کہ آپ رشتہ ختم کر دیا ہے۔ اب کرنا کیا، سولوشن بھی قرآن پاک نے ذکر کیا، ابھی ایک سٹیپ ذہن میں رکھیے۔ لہٰذا میاں بیوی کا رشتہ اگر ٹھیک چل رہا ہے، ان کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، اب اگر والدین میں سے کوئی حکم دیتے ہیں تو اللہ نے تو حکم دیا تھا میں نے معروف طریقے کے اس کو رکھنا واجب ہے مجھ پر، اور بلا وجہ اگر کوئی آرڈر کر رہا ہے رشتہ ختم کرو تو میں اس غیر معروف طریقے کی طرف کیسے جاؤں گا جو واجب رکھا اللہ نے مجھ پر؟ یہ تیسری دلیل لے لیں۔ اچھا چوتھی دلیل کی طرف اگر ہم چلیں، اللہ قرآن میں فرماتے لا تضاروہن لتضیقوا علیہن، عورت کو ضرر نہیں دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو ضرر دینے کی اجازت دی نہیں۔ جب ہم دونوں لباس کی حیثیت سے بالکل ٹھیک ہیں، اب بلا وجہ میں اگر رشتہ ختم کرنے کی طرف جاؤں گا کسی کے بھی کہنے کے سر اس کو ضرر ہے، اس ضرر کا ازالہ کون کرے گا؟ پچھلی آیت کے اندر بھی اس کام کو اللہ نے ضرر قرار دیا، دوسری جگہ بھی نفی کر دی۔ سوال یہ کہ جب ضرر والی چیز کا حکم کوئی دے رہا ہے کیسے وہ معروف کام بن گیا؟ والدین کی اطاعت معروف میں ہوتی ہے، غیر معروف میں نہیں ہوتی ہے۔ اچھا مزید آگے چل لیں، اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ اگر خاتون ایسی ہے کہ بھائی اس کے بہت سے عمل ٹھیک نہیں ہیں یا گھر والوں کو اس پر آبجیکشن ہوتا ہے، اب قرآن پاک کیا ذکر کرتا ہے کہ کوئی بھی نافرمانی ہے، جیسے اگر بیوی ہے یا شوہر ہے اس سے نافرمانی ہو رہی ہے، اور میں اس کو یوں لکھ دیتا ہوں نافرمانی، اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک نافرمانی ہے وہ جو عام طور پر ہوتی ہی ہے گھروں میں،
کوئی بھی معصوم نہیں ہے، شوہر سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لڑکی سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، پھر معاملات سلجھ جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، کبھی وہ غصہ کر گئی، کبھی آپ غصہ کر گئے، اس طریقے سے گھر کے معاملات چلتے رہتے ہیں. تو ایسی نافرمانی جسے کہتے ہیں عام طور پر بغیر فساد کے جو چلتا رہتا ہے، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. اچھا، ایک نافرمانی ایسی ہوتی ہے جس کے اندر فساد کا مادہ آ جاتا ہے، فتنہ اور فساد کا مادہ آ جاتا ہے. ایسی جو نافرمانی ہوتی ہے اس کو قرآن پاک نشوز قرار دیتا ہے. نشوز کہتے ہیں ترفع کو، ہر وہ نافرمانی جس کے اندر فتنہ اور فساد کا عنصر آ جائے. ایک معاملہ کیجول سا نہ رہے، ہوتا ہے اونچ نیچ ہر گھر میں، میاں بیوی میں بھی چلتی ہے، رشتے میں چلتی ہے، لیکن ایسی نافرمانی جس کے اندر فتنے اور فساد کا عنصر آ جائے اور فسادی ماحول ہو گیا پورا، اس نشوز کے اندر اگر عورت آ جائے یا مرد آ جائے، مردوں کے بھی احکامات اللہ نے بیان کیے، لیکن ابھی چونکہ خاتون کا ٹاپک چل رہا ہے میں سمجھا رہا ہوں. اگر نشوز فتنے اور فساد کے اوپر نیت اور قصد کر کے عورت آ جائے، جان بوجھ کر کے آ جائے، ایسی صورت میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا ذکر کیا؟ میں آیت پڑھتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن، اگر عورت فتنے اور فساد کے اوپر تلا ہے، نشوز کے اوپر تلا ہے، فاعظوہن، تو اب بھی شوہر پر لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ واعظ کر کے اس کو سمجھائے. دوسرا اللہ نے فرمایا واہجروہن فی المضاجع، یا بستر کو جدا کرے اور ایک نفسیاتی طور پر اس کو سمجھائے. پہلے بڑے پیار اور اخلاق سے اس کی تربیت کرے، پھر نفسیاتی طور پر اس کی تربیت کرے. وَضْرِبُوهُنَّ، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا قانونی چارہ گوئی ہو سکتی ہے تو وہ کرے. اس کے بعد چوتھے سٹیپ پہ اللہ نے فرمایا اگر پھر بھی ان دونوں کے درمیان صلح نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو دونوں میں سے بڑوں کو بٹھا کر کے معاملات کو سلجھایا جائے. ان ارادہ اصلاح، اگر یہ دونوں رشتہ ان میں اصلاح کی ہوگی گنجائش، ان کا رشتہ چلے. سر غور کیجئے گا، شیخ ابن تیمیہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ نشوز کی نشوز کہتے ہیں اعلیٰ درجے کے فتنے اور فساد کے اوپر عورت کا آ جانا. اگر عورت اس قدر فسادی بن گئی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ نہیں ذکر کیا لازم ہے فوراً ایسی عورت کو چھوڑ دو، فتنہ فساد ختم کیا جائے گا. اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا فاعظوہن، سب سے بہترین انسان کی زبان اور اخلاق ہوتی ہے. اخلاق اور زبان کی گولی جو اثر کرتی ہے وہ پیناڈول بھی اثر نہیں کرتی ہے سر. اخلاق اور زبان بہت اعلیٰ ہوتی ہے، زبان اور اخلاق انسان کا. دوسرا اللہ نے فرمایا پھر نفسیاتی طور پر جو شوہر زبان کا بڑا اعلیٰ، اخلاق کا بڑا اعلیٰ، خیال رکھنے کا بڑا اعلیٰ، ایسا شوہر بستر جدا کرے گا، بڑا گہرا اثر نفسیاتی پڑ سکتا ہے عورت پر. اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا رشتہ ختم کرنے نہیں، اگر رشتہ چل سکے گا بڑوں کو بٹھا کر کے معاملہ سلجھایا جائے. جب یہ ترتیب آپ کے ذہن میں آ گئی آپ سنیے گا. اگر ایک عورت ہے وہ گھر کے اندر میاں بیوی کا رشتہ ٹھیک چل رہا ہے، کوئی ایشو ہوا کسی بھی وجہ سے اور والد آ کر کے کہتے ہیں کہ اس لڑکی کو طلاق دے دے، سر یہ قرآن پاک کے حکم کی صریح مخالفت ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ صریح فتنہ اور فساد کے اوپر بھی عورت آ جائے فائزوہن، تو پہلا سٹیپ کہاں چلا گیا، دوسرا سٹیپ کہاں چلا گیا، تیسرا سٹیپ کہاں چلا گیا، بڑوں کو بٹھا کے مسئلہ سلجھانے والا سٹیپ کہاں چلا گیا، طلاق تک تو ابھی بھی بات اللہ تعالیٰ نے کی. یہ سارے سٹیپ کو چھوڑ کر کے ڈائریکٹلی والد صاحب آ کر کہہ دیں اولاد کو طلاق دو، سر یہ قرآن کی خلاف ورزی کا حکم ہے، غیر معروف حکم ہے. میں نے اتنے زیادہ آپ کو آیات بیان کر دی ہیں، ان آیتوں کو تو پہلے سلجھائیں اور روایت سے استدلال کر دیا بھئی عمر فاروق نے طلاق کا حکم دیا تھا. تو یہ ساری آیتیں ذہن میں رکھیے گا. اس لیے والدین کا حکم معروف کے اندر مانا جاتا ہے، غیر معروف قرآن کے خلافی بات ہو رہی ہوگی پھر حکم نہیں مانا جائے گا. آخری استدلال شیخ ابن تیمیہ صاحب ذکر کرتے ہیں جب بیوی شوہر سے نکاح کرتی ہے نا، اخذنا منکم میثاقا غلیظا، تو قرآن پاک ذکر کرتا ہے یہ سادہ نکاح نہیں ہے جو ہمارے یہاں آج کل تو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو نکاح کیا ہوتا ہے. بیٹھے ہیں مجھے قبول تجھے قبول، مہر دیا 5000 بس عورت سے نکاح ہو گیا. نکاح قرآن قرار دیتا ہے میثاقا غلیظا، کہ ایک عورت ایک پختہ عہد لیتی ہے کہ جب میں آ رہی ہوں تیرے پاس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ رہی ہوں، کیا اس کی ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے کہ میرے ساتھ وفا کی جائے گی. ایسا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ رہی ہوں، قربانیاں دے کر کے آ رہی ہوں اور بعد میں جو ہے نا وہ ہماری زندگیاں خراب ہوں. تو اللہ نے فرمایا اخذنا، یہ عورتیں تم سے لیں گی میثاقا غلیظا، ایک بہت مضبوط پختہ قسم کا عہد. تو
تو عورت کے ساتھ وفا کی جائے گی، اس کے ساتھ رشتہ نبھایا جائے گا، اسی کو نکاح اور میثاقاً غلیظہ قرآن پاک نے قرار دیا۔ اب اس میثاق غلیظ کو میاں بیوی تو رشتہ پورا، اس عہد کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ اب کوئی بیچ میں آ کر کہتا ہے کہ آپ اس عہد کو توڑ دو، تو سر عہد کو توڑنا اللہ نے قرآن پاک میں غیر معروف قرار دیا ہے، سر یہاں پر بھی یہ حکم غیر معروف بن جائے۔ پرابلم صرف یہ ہے کہ ہر جہت کے اندر یہ غیر معروف حکم ہے کہ میاں بیوی کا کوئی ایشو نہیں ہے، اور کوئی آ کر والد ہو، کوئی اور رشتہ دار ہو، آ کے کیا طلاق دے دو، ہم کیا بھائی اولاد کے اوپر طلاق دینا لازم ہو جاتا ہے، یہ استدلال بالکل کمزور ہے۔ لہٰذا پورے قرآن پاک کی جب آیات کو سامنے رکھا گیا ترتیب وائز، تو دماغ ایک ہی بن جاتا ہے کہ یہ رشتے کو توڑنا سر یہ فتنہ ہے، یہ ضرر ہے، یہ لباس کو اتارنا ہے، یہ میثاق کو توڑنا ہے، یہ عہد کو توڑنا ہے، عورت کو ضرر دینا ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنیاد پر یہ غیر معروف حکم ہے، والدین کی اطاعت غیر معروف حکم میں نہیں ہوتی ہے۔ اب کیا کیا جائے گا سر کیا یہ جائے گا جو قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، احسان کا سلوک کیا جائے گا۔ اگر بالفرض کوئی ایسے ایشوز ہیں آپس میں میاں بیوی کے تو نہیں، لیکن والدین کے ساتھ، ایسی صورت میں اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ فاحذوہن، شوہر تربیت کرے گا، والدین کو بھی اگر ان سے بھی کوئی ان کی قدموں پر مٹی لگ گئی ہے بڑے پیار سے صاف کرنے کی کوشش کرے گا، بیوی کو بھی پیار محبت سے سمجھائے گا۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ ان مسائل کو وہ سولو کرے، طلاق دینا اس کے اوپر لازم نہیں ہو جاتا۔ اب جب قرآن پاک اتنی آیتوں سے ایک چیز کھڑی کر گیا آپ کے سامنے، عمارت، اب آپ کے سامنے ایک روایت آ جاتی ہے، سنیے۔ روایت ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے والد نے حکم دیا تھا طلاق دینے کا، تو ان کے کہنے پر طلاق دے دی گئی۔ سر سوال یہ ہے کہ اصول استدلال علماء نے مرتب بھی کیے ہیں، ان میں سے ایک بڑا معقول استدلال اصول ہے، ہر بندہ پڑھتا ہے، کتابوں میں پڑھتا ہے، واقعہ عین میں عموم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی پرٹیکولر سچویشن، ایک پرٹیکولر واقعہ آپ کو کسی نص کے اندر آ جاتا ہے، اس سے استدلال عمومی ضوابط کا نہیں کیا جاتا۔ سر وہ بیوی میں مسئلہ کیا تھا، عیب کیا تھا، کیا دیکھ لیا تھا عمر فاروق نے، مسئلہ کیا تھا، کیوں طلاق، سر اس کی پوری ڈیٹیل تو ذرا بتائیے گا، مسئلہ ایکچولی ہوا کیا تھا۔ اس لیے کہ احتمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس زمانے کے اندر منافقین تھے مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے، ممکن ہے عمر فاروق نے کوئی ایسا عمل دیکھ لیا ہو کہ یہ تو منافقین کی صفوں کی عورت ہے، یہ تو بیس بدل کے آئی ہے بہت زیادہ دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو آپ نے عزت احترام کے ساتھ فتنہ بھی نہیں کیا، بیٹا اس کو چھوڑ دو۔ تو بھائی بہت سے احتمالات اس کے اندر بنتے ہیں، اور اس روایت کی بنیاد پر، احتمالات رکھنے کی بنیاد پر اتنی قرآن پاک کی اصل کو ہم چھوڑ کے چلے جائیں، میاں بیوی میں جدائی کروا دی جائے، اللہ اس کو دار قرار دیں، عملات السحرہ قرار دیں، ہم سب کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ سر اب میں آپ کو چھوٹا سا پیراگراف پڑھا دیتا ہوں۔ محمد بن صالح عثیمین صاحب جانتے ہو کون ہے؟ اب ان کا میں پیراگراف پڑھا رہا ہوں، سنیے۔ ان سے بھی یہی سوال ہوا کہ والد کے کہنے پر یا والدین کہہ دیں طلاق دے دو تو کیا صورتحال؟ میاں بیوی ٹھیک ہے رشتہ گزارنا چاہتے ہیں۔ اب ان کا جواب نفات اللہ سنیے گا، فرماتے لا یلزم الابن ان یطیع ابویہ اذا امراہ بطلاق زوجاتی۔ انہوں نے کہا کہ والدین کی اطاعت کرنا اس معاملے میں کوئی لازم نہیں ہے کہ اگر وہ زوجہ کو طلاق دینے کا حکم دے دیتے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں لِأَنَّ هَذِهِ تَتَعَلَّقُ بِرَغْبَةِ خَاصَّةٍ بِالْإِنسَانِ، اس لیے کہ جب انسان کا خاص اپنے متعلق کوئی احکامات ہوتے ہیں تو کسی کے آرڈر اس پر نہیں چل سکتے۔ اللہ نے اس پر لازم رکھا معروف طریقے سے اس عورت کو رکھنا ہے، اللہ نے اس پر لازم رکھا کہ اس کی کوئی حرکتیں بری ہوں گی تو صبر کرنا، اللہ تعالیٰ خیر رکھے گا۔ اللہ نے اس پر لازم رکھا ہے کہ تو نے اس کو ضرر نہیں دینا، اللہ نے اس پر لازم رکھا ہے کہ تو نے اسے عہد کر کے لے کر آنا ہے کہ زندگی بھر وفا کرے گا، اللہ نے اس سے عہد لیا ہے یہ تیری لباس ہے، اس حفاظت تو نے کرنی ہے، اللہ نے اس سے عہد لیا ہے کہ یہ سارے معاملہ شوہر پر ہے۔ اچھا آگے فرما رہے ہیں وَلَا يَلْزَمُهُ أَن يَقْبَلَهُ مَا أَمَرَهُ وَالِدَاهُ بِهِ مِن مُفَارَقَةِ الزَّوْجَةِ، لہٰذا زوجین کے درمیان جدائی کروانے کے حکم کے اوپر والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ آگے کہہ رہے ہیں لِأَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ لَهُمَا فِي ذَلِكَ وَفِيهِ ضَرَرٌ عَلَيْهِ لِفَوَاتِ مَحْبُوبِهِ۔ سر نپے تلے الفاظ ہیں، یہ جتنی آیتوں کے استدلال آپ کو بیان کیے ہیں ان کے مطابق ان کے کلام ہے، سنیے گا۔ فرما رہے ہیں اس لیے کہ اس حکم کے اندر میاں بیوی دونوں کے لیے کوئی مصلحت نہیں ہوگی، وَفِيهِ ضَرَرٌ عَلَيْهِ بلکہ الٹا ضرر ہوگا، لِفَوَاتِ مَحْبُوبِهِ ایک محبوب کی جدائی بھی ایک ضرر کا باعث ہے جس کو قرآن ضرر قرار دیتا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی ضرر، اور ضرر کا حکم وہ معروف کب ہوا؟ آگے چلیں، پھر محمد بن صالح عثیمین صاحب ذکر کرتے ہیں فَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ،
اسی طریقے سے اگر والدین کہتے ہیں اپنی بیوی کو طلاق دے دے، کہہ رہے ہیں لا یلزمہ طلاقها الا لسبب شرعی معلوم، کہہ رہے ہیں اگر کوئی ایسا سبب شرعی موجود ہو یہ کہ رشتہ نہ چلایا جائے، اور شوہر بھی اس چیز کے لیے کنونسڈ ہے کہ ہاں بھائی اس رشتے کو ختم کر دیا جائے، نہ وہ بھی چاہتی ہے ہم بھی چاہتے ہیں، نہیں بن رہی معروف طریقے سے ہم زندگی نہیں گزار چاہ رہے، آگے سنیے گا، وہ کہہ رہے ہیں وَيُقِرُّ بِهِ الزَّوْجُ، زوج بھی مینٹلی طور پر تیار ہے، بیوی بھی تیار ہے، رشتہ نہیں ہمارا چل رہا، کہہ رہے ہیں فَهَا هُنَا يَلْزَمُهُ، کہہ رہے ہیں اب ہے وہ رشتہ ختم کرتا ہے اوکے، لیکن لَا مِنْ أَجْلِ أَمْرِهِمَا، اب بھی صرف والدین کے حکم کی وجہ سے رشتہ ختم نہیں کیا جا رہا ہوگا، کہہ رہے ہیں حتی لو کان لم یأمرہ بذلک، کہہ رہے ہیں بالکل اگر والدین اب حکم نہ بھی دیں گے تب بھی قرآن کا حکم متوجہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں عاشروہن بالمعروف او فارقوہن، معروف طریقے سے میاں بیوی رہیں عزت احترام کے ساتھ، رشتہ نہیں فتنہ فساد کا سبب بنتا ہے تو عزت احترام کے ساتھ جدائی اختیار کریں، اور وہ بھی اللہ نے معروف طریقے سے جدائی کی بات کی ہے، ہمارے یہاں جو ذلیل کر کے طلاقیں دیتے ہیں وہ اس میں الٹا گناہ گار ہوتے ہیں۔ اچھا آپ سنیے گا، پھر محمد بن صالح عثیمین صاحب ذکر کرتے ہیں ربما یورد مورد علینا، کہہ رہے اکثر لوگ یہاں پر ایک اعتراض کر دیتے ہیں ایک قصے سے، اور وہ قصہ کیا ہے عبداللہ بن عمر معابی، حضرت عبداللہ ابن عمر کا حضرت عمر فاروق اپنے والد صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا، حیث امر عمر ابنہ عبداللہ یطلق زوجتہ، حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو حکم دے دیا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، کہہ رہے ہیں تو انہوں نے طلاق دے دی تھی، اس واقعے سے اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو محمد بن صالح عثیمین صاحب ذکر کر رہے ہیں والجواب عن ھذا، کہہ رہے ہیں اس کا جواب اچھے طریقے سے سمجھ لیں، چونکہ واقعہ اہم ہے، عموم اس میں نہیں ہے، محققین سمجھتے تھے، مجتہدین بھی سمجھتے تھے، لہذا اس روایت سے استدلال کرنے کو بڑا معیوب سمجھتے تھے، اور قرآن کی اصل کہاں چلی گئی؟ اب جواب سنیں، کہہ رہے ہیں ان ھذا الاراد اورد علی الامام احمد بن حنبل الامام المشہور، کہہ رہے ہیں یہی اعتراض ایک شخص نے احمد بن حنبل سے بھی کر دیا تھا، حالانکہ خود وہ اس حدیث کو لاتے ہیں، کہہ رہے ہیں حیث سالہ سائل، ایک شخص آیا تھا آپ سے سوال کرنے احمد بن حنبل سے، اور اس نے کہا تھا ان ابی یامرنی، میرے والد مجھے حکم دیتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دے، فقال، امام احمد بن حنبل نے کہا تھا لا تطلقها، نہیں تو طلاق نہیں دے اپنی بیوی کو، بالکل نہیں، اس حکم پر عمل نہیں کرنا، کہہ رہے فاورد علی، تو اسی سائل نے احمد بن حنبل کو کہا کہ میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، حدیث عمر فقال لہ، تو اس نے حدیث عمر سنا دی، فقال لہ الامام احمد جوابا سدیدا، ایسا بہترین جواب امام احمد بن حنبل نے پھر اس شخص کو دیا، قال، امام احمد بن حنبل نے کہا حل ابو کا عمر، کیا تیرا باپ عمر ہے؟ کیا تیرا باپ عمر ہے؟ حل ابو کا مثل عمر، کیا تیرا باپ عمر کی طرح ہے؟ لا یامر الا بشیء لا بد من، کہ پتہ نہیں کون سی ضروری بات کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا، پیچھے کیا ریزن نکلی ہوگی، گھریلو مسائل کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے ہیں، اس وقت منافقین کا دور تھا، لوگ فتنے کرنے کے لیے اندر صفوں کے اندر گھس جاتے تھے، بیس بدل کے، لباس بدل کے، کہہ رہے تجھے کیا پتا کہ عمر فاروق نے ایسی بات دی کیوں تھی؟ فل جواب لا، تو اس بندے نے جواب دیا نہیں ایسا تو نہیں ہے، کہہ رہے وائذا کان الجواب بالنفی فلا یصح القیاس، تو احمد بن حنبل نے فرمایا اگر تیرا جواب نفی میں ہے کہ تیرا باپ عمر نہیں ہے تو قیاس نہیں کرنا عمر فاروق والے واقعے پر، واقعہ عین میں عمومی استدلال ہوتے ہی نہیں ہے۔ آگے دیکھیے گا جملہ، محمد بن صالح عثیمین صاحب ذکر کرتے ہیں وعلی الوالدین ان یتقی اللہ، والدین پر لازم ہے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف رکھیں، وہ اللہ یفرقا بین الرجل و زوجہ، اور میاں بیوی میں جدائی کی طرف، اس عمل کی طرف نہ جایا کریں، لئلا یکون مثل السحرہ الذین یتعلمون من الشیطان ما یفرقون به بین المرء و زوجہ، تاکہ آپ لوگ بھی ان برے جادوگروں والی حرکتوں کے اندر ملوث نہ ہو جاؤ کہ ایسے عمل سیکھ لو کہ جسے میاں بیوی میں جدائی کروا دی جائے، اللہ نے اس جدائی کو بہت برا قرار دیا، ضرر قرار دیا۔ آگے فرماتے فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ الزَّوْجَ تُسِيءُ إِلَىٰ، کہہ رہے ہیں اگر ہم یہ مان لیں کہ بیوی کے اخلاق والدین کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو ایسی صورت میں کیا فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الزَّوْجِ، اب شوہر پر واجب ہے أَن يَنْهَاهَا وَيُؤَدِّبَهَا، کہ وہ بیوی کی تعلیم و تربیت کرے، اس کو سمجھائے اور اچھے طریقے کا گھر کا ماحول بنائے۔ آپ نے دیکھا پیراگراف میں کتنے نپے تلے الفاظ کی گفتگو ہے، ہر ایک لفظ قرآن پاک کی آیت کی شرح بن رہی ہے، اس کی تشریح بن رہی ہے، کس طریقے سے استدلال کیا، کس پیارے طریقے سے انہوں نے بتایا، غیر معروف ہے۔ تو شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی، لیکن آپ کا جو استدلال کا ایک احاطہ تھا اس موضوع کے اوپر، کمال کر دیا۔ اس کے بعد محققین نے اس موقف کو چنا ہی نہیں، کہا غیر معروف حکم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مجھے امید ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔